تھا وہ دن کے ایران کے جو بنیادی طور پہ ابو کے ساتھ خمینی صاحب نے جب $5 لاکھ کا اعلان کیا تھا ان کی ہیڈ منی کا، وہ اسی بنیاد پہ آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں میں مشہور ہے، اسی بنیاد پہ آپ لوگوں کے درمیان میں نفرت پیدا کرتے ہیں، اسی بنیاد پہ آپ اپنے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ احسان الہی ظہیر کے 2 فرزندان بھی اس وقت موجود ہیں، اور ظاہر ہے وہ گاہے بگاہے جو ہے نیٹ پہ آتے رہتے ہیں اور اپنے بیانات وہ دیتے رہتے ہیں۔ ظاہر ہے اہل حدیث کے ہاں ان کا باپ کی وجہ سے ایک عزت بھی ہے، اپنا مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا کہ ان لوگوں کو کوئی اچھی اتنے بڑا علمی کام کیا ہو، باپ کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ نام ہے، چونکہ ان کا باپ بڑا مشہور تھا، اور باپ نے احسان الہی ظہیر نے مختلف مواقع سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنے آپ کو مشہور کیا، اور جابروں ظالموں کا ساتھ دے کر، جیسے صدام جیسا ظالم اور جابر ہیں، وہاں جا کر شیعوں کے خلاف تقریریں کر کے اس کو بھی پسند آیا، انہوں نے شیعوں کے ساتھ چونکہ لڑائی اس کی جاری تھی تو اس کی کتابیں چھاپنا، اس کو پیسے دینا، چاپلوس انسان تھا، یعنی ایک چاپلوسی بہت کی ہے، میں بغیر اس کے کہ میں کوئی توہین کروں نہیں، حقیقت یہ ہے کہ چاپلوسی وہاں پہ بہت کیا ہے صدام کی، وہ تعریفیں کی، آپ سمجھ رہے کوئی پیغمبر ہے صدام، ان کے ویڈیوز وغیرہ بھی موجود ہیں۔ یہ ان کا 2 بیٹے ہیں، ہشام الہی ظہیر اور ابتسام الہی ظہیر۔ اب ان میں سے ایک نے آگے کہا کہ میرے باپ کو قتل کرنے کے لیے، ابو جی کو قتل کرنے کے لیے امام خمینی صاحب نے $5 لاکھ کا اعلان کیا تھا، $5 لاکھ اس کے سر پہ رکھے تھے۔ وہ دن کے ایران کے جو بنیادی طور پہ ابو کے ساتھ خمینی صاحب نے جب $5 لاکھ کا اعلان کیا تھا ان کی ہیڈ منی کا، وہ پروف کیا ہے؟ پروف کچھ بھی نہیں دیا ہے، دلیل کچھ بھی نہیں دی ہے۔ ایک گلی محلے کے جو اخبار ہیں، ان کے شہر کا جو اخبار ہیں، اس کی سرخی بھی نہیں دکھائی ہے، اس کی سرخی دکھائی ہو خوب۔ لیکن جالب کیا، اس سے بڑا جالب بات، اسی کے بھائی نے آ کر تکذیب کی کہ نہیں بھائی، لوگ تو کوئی دلیل ہمارے پاس ہے ہی نہیں، یہ تو لوگوں میں مشہور ہو گئی بات، تو لوگوں میں مشہور تم نے کی ہے، اور مشہور جو کی ہے تم جیسے مولویوں نے کی ہے۔ بھائی نے آ کے بات کی کہ میرے ابو جی کو قتل کرنے والا وہ کون ہے؟ وہ ایران کے امام خمینی صاحب ہیں۔ دوسرے بھائی نے آگا ہمارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پھنس گیا تھا وہ، اس لیے یہ بات کی ہے۔ کیونکہ یہ آپ دیکھیں، یہ بھٹی صاحب نے جو ان سے ایک انٹرویو کی ہے، یہ آپ دیکھیں کہ اس میں یہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ بھٹی صاحب نے بار بار اتنے تکرار کیا کہ اس کو پتہ تھا کہ اینڈ پہ اس نے یہی سوال پوچھنے کہ دلیل تمہارے پاس کیا ہے۔ یہ آپ دیکھیں۔ سر، اس تاثر کو تقویت تب ملتی ہے جب آپ کے والد علامہ احسان الہی ظہیر کے سر کی قیمت امام خمینی صاحب $5 لاکھ لگاتے ہیں۔ دوسری طرف جب علامہ احسان الہی ظہیر صاحب قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہوتے ہیں تو خصوصی فلائٹ کے ذریعے انہیں سعودی عرب لے جایا جاتا ہے، وہاں سعودی حکومت مطلب بادشاہ صاحب شاہی علاج ان کا ہوتا ہے۔ تو اب ذرا ذہن میں رکھیے گا، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے، مطلب اہل حدیث کا عالم ایران لگاتا ہے ہیڈ منی $5 لاکھ، اور سعودی عرب کے شاہوں سے مراسم ہے اور وہاں ان کا شاہی علاج ہوتا ہے، تو میں اس سے کیا سمجھوں؟ ابھی آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں، آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی ایک شخص جو ہے وہ جا کے پوری زندگی اس نے صرف بادشاہوں کے سامنے جا کے تقریریں کی ہیں شیعوں کے خلاف، چاپلوسیاں کی ہیں، اور پیسے لے کے اپنی کتابیں چھپوا کر، یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی صدام نے یہ کتابیں چھپائی، اپنے بیٹے کہتے ہیں صدام نے میرے ابو جی کی کتابیں چھپائی، اس کو پیسے دے کے، اسے جو ہے تقریریں کروا کر، انہوں نے بھی استعمال کیا اس کو، اور یہ اس کو بھی موقع تھا، یہ بین الطرفین ہوتا ہے۔ بادشاہوں کو چاہیے ایسے درباری مولوی جو ان کے کام کو شریعت کی روح سے جائز قرار دیں، بلکہ مستحب قرار دیں، ان کو واجب قرار دیں، ثواب والا کام قرار دیں۔ بادشاہوں کو ایسے درباری مفتی چاہیے، درباری مولوی چاہیے، اور مولویوں کو بھی ایسے بادشاہ چاہیے جو ان کے جیب گرم کر دیں، جو ان کی وجہ سے یہ مشہور ہو جائیں۔ ورنہ یقین کریں تاریخ میں ایسے بہت سارے نام ہیں، ان کے اپنے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ ان کو کچھ آتا ہے، نہ انہوں نے کوئی علمی کام کیا ہے، کچھ بھی نہیں، بس بادشاہوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، بادشاہوں کے سائے میں ہیں، بادشاہوں کے کاموں کو جواز دے رہے ہیں، لہٰذا وہ مشہور ہو گئے ہیں۔ تو ان میں سے ایک نام احسان الہی ظہیر صاحب کا بھی ہے۔ اب یہاں پہ یہ بھٹی صاحب نے پوچھا کہ دیکھیں یہ واحد مولوی ہے کہ یہ جب زخمی ہو جاتا ہے تو اس کو فوراً سعودی عرب لے کے جایا جاتا ہے، اور پروٹوکول کے ساتھ ان کا جو ہے وہ سعودی عرب بڑا پروٹوکول بھی ان کو ملتا ہے، نیز وہاں پہ لے جا کے شاہی علاج کیا جاتا ہے۔ کیوں؟
पाकिस्तान में दीगर मौलवी नहीं है, कहते मौलवी हैं। सऊदी अरब को पाकिस्तान के मौलवियों से इतनी मोहब्बत है या पाकिस्तानियों से इतनी मोहब्बत है कि पाकिस्तान में कोई मौलवी ज़ख्मी हो जाए तो फ़ौरन वहाँ से तैयार आ जाते हैं, इसको लेके जा देता है कि ये सऊदी अरब में इसका इलाज हो जाए। हाँ, वाकई जो सऊदी अरब गए हैं, जो वहाँ पे रह रहे हैं, उनको पता है पाकिस्तानियों से सऊदी अरब की कितनी मोहब्बत है, वो वाज़ेह है। ये बात तो बिल्कुल भी नहीं चलती, ये बात तो बिल्कुल झूठ है। अब ये है कि क्यों किया जाता है, वो ज़ाहिर है, बिल्कुल बात ही वाज़ेह है। लेकिन अब देखिए कि आगे ये क्या कहते हैं। शहीद को सिर्फ सऊदी अरब से इलाज की ऑफर नहीं थी, सद्दाम हुसैन साहब ने भी ये बात कही थी कि आप हमारे मुल्क में आके इलाज करवा लें। हाँ। इस तरह दुनिया के और दीगर ममालिक से भी उनको ये बात कही, आप हमारे यहाँ पे आके इलाज करवा लें। क्यों? इसलिए कि बतौर आलिम दीन जब इंसान एक्सेल करता है अपनी तकरीरों की वजह से, तो उसके मुहिब्बीन के अंदर बहुत से ऐसे लोग शामिल होते हैं सियासी तौर पर मुख्तलिफ मुकामात रसूल रखते हैं। मैं उसकी आपको हालिया दौर में मिसाल देता हूँ। अच्छा, ये आप देखें, आप पहली बात ये देखें कि पाकिस्तान में कोई मौलवी भी नहीं था। हाँ, ये जो आप कह रहे हैं कि सद्दाम हुसैन, वो आवाज़ है, सद्दाम को भी चाहिए था ऐसा शख्स जो तकफीरी हो, जो आके तकरीरें करें शियों के ख़िलाफ़, और उनको भी चाहिए था जिन्होंने इनका इलाज किया। फिर तो ज़ाहिर है दोनों को चाहिए था। तो आपका अब्बू जी बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल हुआ है और इसी वजह से वो मशहूर हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है। ऐसे कोई किताबों से नहीं लिखे कि बड़ा इल्मी तबहर किया हो, नहीं। जाए अभी किताबें उनकी देख लें कि कितनी तदलीसात से उन्होंने काम लिया है, कितना मुदल्लिस है आपके अबू जी, कितने रिवायात को काट कर, अक़वाले उलमा को काट कर वो बयान कर रहा है और उसी से नतीजे उसी पे तहलीलें कर रहा है। तो लिहाजा आप ये जो आप कह रहे हैं कि आपके अब्बू जी को पता नहीं वो मोतक़दीन मौजूद थे, ये पाकिस्तान का कोई और मौलवी नहीं था कि जिससे मोहब्बत हो सऊदी अरब को? कोई मौलवी अभी तक नहीं है कि जिसके लिए सऊदी अरब का दिल धड़क रहा हो या सद्दाम का दिल धड़क रहा हो। सद्दाम को तो इसी मौलवी से मोहब्बत थी, ये तो वाज़ेह है। अब आप देखें, इमाम ख़ुमैनी ने इसके सर पे $5 लाख लगाए हैं। यकीन करें, मुझे खुद भी पता नहीं था। इनके बेटे जो है ना, इनके मुझे पता चला इन्हीं के बातों से। अब आप देखते हैं कि क्या कई लोग कहेंगे कि हमने अपने मुल्क में खुद दाखिल नहीं होने देना, ये बंदा एक्सट्रीमिस्ट है, ये टेररिस्ट है। मुतरिदा के एलिगेशन होते हैं, मुतरिदा के स्टडीज होती हैं, कईयों को लोग जेलों फेंक देते हैं। हमारी पूरी तारीख है इमाम दीन की, जिन्हें जेलों से गुजरना पड़ा है। इसका मतलब ये देखें, एक नहीं तरीका होता किसी को टारगेट करने का। उसके अंदर कई मतलब आप किसी को कत्ल का फतवा देते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, किसी को आप मुल्क बदर कर देते हैं, किसी को जलावतन कर देते हैं, किसी को टेररिस्ट कर देते हैं। मैं आपको समझा दूं। अब ये सारी बातें किस लिए हैं? सऊदी अरब में ये सारी बातें किस लिए कर रहे हैं? ये सारी बातें सिर्फ इसलिए करें ताकि ये बता दें, हाँ मेरे अब्बू के सर पे इमाम ख़ुमैनी साहब ने $5 लाख जो है वो रखे थे कि कोई इसको कत्ल करे तो $5 लाख मिलेंगे। सही, मैं इस पर कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ, शहबाज ने बड़े अच्छे कमेंट्स इस पर किए हैं। ये सिर्फ ये तलकीन देने के लिए कि हाँ बिल्कुल ये बात हुई है। अब चूंकि सामने से भट्टी साहब, मैं जब देखा था मुझे पता था कि भट्टी साहब ने आखिर में यही पूछना है कि तुम्हारे पास क्या दलील है, क्या दलील है कि इमाम ख़ुमैनी साहब ने वो $5 लाख लिए। इससे भी पता चला कि ये जो बार बार, अब जो भी जाके इंटरव्यू देखें आपको मालूम हो जाएगा, इसको पता चले बार बार कहते हैं इमाम ख़ुमैनी ने, ईरान ने $5 लाख मुकर्रर किए हैं, $5 लाख। इसको पता चला कि अब इसने मुझसे पूछना है, लिहाजा कबल ऐसे कि भट्टी साहब जवाब दे, इन्होंने अपने भाई की तकज़ीब करके सारा जो है ना वो बात सामने, हकीकत वाज़ेह हो गई है। अब आप देखें, मिलता था आपके वालिद साहब को, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो ईरान में क्यों नहीं मिलता था? मैंने पहले आपको बताइए, मौलाना को ईरान में मिलता है, चले ये यूं ही बात कर लेते हैं। मौलाना को मिलता है ईरान में, मौलाना साहब के सर पर है। अब अगली तरह सुन लें बात। अब आपको चूंकि आपने बात की तो आपको थोड़ी बात बता दूं, वो तो खुद दौरा ईरान की दावत आ चुकी है ऑफिशियल, आ चुकी है, बिल्कुल आ चुकी है। मैं क्यों ये बात आपके साथ, यानी मैं ऑनर कर, मैं आपने मेरा काम आसान कर दिया आपको। अच्छा, अब मुझे इससे कोई गरज नहीं है कि ये अब देखें कि दावत आई है या नहीं आई है, या पता है क्या हकीकत है, हक नहीं है, शायद किसी ने दी भी हो, कोई वो नहीं है। मुमकिन है किसी ने जाके दावत दी हो वहदत की खातिर। अब ये है कि क्या ये मुमकिन है कि बाप के सर पे $5 लाख लगाएं और फिर आपको दावतनामे दें? तो पहले जाके मौलवी साहब अपने वो जो दूसरा भाई है, पता नहीं नाम इब्तिसाम है क्या, इब्तिसाम इलाही, ये शायद हिशाम इलाही ज़हीर है, ये नाम कभी भी मुझे याद नहीं रहे कि इनमें हिशाम कौन है और इब्तिसाम कौन है। अब वो दूसरा भाई है ना, उसके जाको बता दो कि आज के बाद में ये बात नहीं करनी, झूठ मत बोलना, लेकिन उसे बता देंगे, ज़ाहिर है अच्छा रहेगा कि भाई आपने हकीकत तो बयान करनी है, आगे आपने सही हकीकत बयान की है। ईरान की दावत आ चुकी है, आप इलामा एहसान अली ज़हीर साहब के बेटे। हाँ जी, लेकिन आपके वालिद के सर पर उन्होंने $5 लाख, मैंने आपको बता दिया, इसका मतलब कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, प्रोटोकॉल का जवाब दिया आपको। प्रोटोकॉल किसी को कहीं भी मिल सकता है। आप समझते हैं ये बड़ी बात है?
ظاہری بات اگر میری کوئی علمی صلاحیتیں ہوں گی، میرے میں کوئی گہرائی بات کرنے کی گہرائی ہوگی تو مجھے دنیا کہیں پروٹوکول مل جائے، کون سی تو چمبے کی بات. علمی صلاحیت. اچھا آپ بیٹے ہیں علامہ احسان علیہ ظہیر صاحب کے، آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہیڈ منی کیوں رکھی گئی؟ ہاں میں نے پہلے آپ کو بتایا بات ہے، تو وہ جانتے ہیں اس بات میں کہ وہ انہوں نے کیوں رکھی. مجھے اس بارے میں اس بات علم نہیں ہے، اور نہ کو یہ بتاؤں، نہ ہی میں اس فیکٹ کو جو ہے اس لیول کے اوپر دیکھ رہا ہوں جس فیکٹ لیول کا. اور آگے دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے ایک بات سنی سنائی ہے کہ ڈاکومنٹڈ بات نہیں ہے، ہم نے بھی سنی ہے یہ بات، لیکن ہمارے کوئی ڈاکومنٹری پروف نہیں اس بات کا کہ ان کی فلاں اتنی منی لگائی گئی تھی. ہاں اب واضح ہوا نا. یہ خود کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، پروف نہیں ہے، ڈاکومنٹ پروف ہمارے پاس نہیں ہے، بس لوگوں میں مشہور ہے. اینڈ پہ یہی کہا نا، لوگوں میں مشہور ہے. اسی بنیاد پہ آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں میں مشہور ہے. اسی بنیاد پہ آپ لوگوں کے درمیان میں نفرت پیدا کرتے ہیں. اسی بنیاد پہ آپ اپنے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. اسی بنیاد پہ آپ مد مقابل کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے. جیسا کہ آپ کے اپنے عقیدے پہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. آپ کے پاس حضرت ابوبکر کی خلافت کے اوپر کوئی دلیل نہیں. آپ کے پاس آپ کے صحابہ کی عدالت کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے. تو اگر ان عقیدوں پہ دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، رکھ لیں وہ عقیدے. وہ آپ سے پہلے 1400 سال سے اہل سنت وہی عقیدے رکھ رہے ہیں. لیکن یہ جھوٹ تو نہ بولیں. بالکل آج تو واضح ہے. آپ کے پاس کہاں سے معلومات ہوئی کہ شیعوں نے آپ کے باپ کے سر پہ $5 لاکھ رکھے ہیں کہ کوئی $5 لاکھ اس کو قتل کرو تو $5 لاکھ ملیں گے؟ کیا بے وقوفانہ باتیں کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جھوٹ کے چونکہ پاؤں نہیں ہوتے نا. بھائی کہہ رہے ہیں نہیں کوئی پروف نہیں ہے، وہ دوسرا بھائی کہہ رہے ہیں ہاں میرے ابو جی پہ اتنے $. رکھے. تو بھائی نے بھائی کو ہی جھٹلا دیا. یہ ان دو بھائیوں کی حقیقت آپ دیکھیں. یہ جو گلے پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہے ہوتے ہیں یہ اور وہ فلاں، اور یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف شیعوں کو بدنام کرنے کے لیے، اہل سنت کے عام افراد کے دلوں میں شیعوں کی نسبت نفرت ڈالنے کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں. باقی ان کی باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی. اگر حقیقت ہوتی یقیناً اس کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل تو ہوتی جو آج جو ہے بیان کر لیتا. اتنی بڑی بات، آپ کے باپ کے قتل ہوا ہے، آپ کا باپ، اور وہ اتنا مشہور تھا جبابرہ اور ظالم بادشاہوں کے ہاں، اور ظالم اور جابر بادشاہوں کا کتنا دل دکھتا تھا اس کے لیے. وہ قتل ہوا ہے. تو اگر ذرہ برابر بھی آپ کے پاس کوئی پروف ہوتے نا کہ امام خمینی صاحب نے اس کے اوپر $5 لاکھ اس کے سر پہ رکھے ہیں، تو اس کے پاس ضرور دلیل ہوتی اور ضرور اس کے پاس ڈاکومنٹس موجود ہوتے. نہیں ہے اس کے پاس، بس لوگوں میں مشہور ہے. لوگوں میں مشہور ہے تو بھائی کو سمجھا دو کہ آج کے بعد وہ باتیں مت کرو جس کے اوپر تمہارے پاس کوئی دلیل نہ ہو. اگر جو آپ کے عقیدے وہی ہے کہ جو بغیر دلیل کے ہیں، لیکن یہ جو دیگر باتیں ہیں نا وہ ایسے مت کیا کریں. وہ سب لوگوں کو سمجھ آتی ہیں. ادھر باتوں میں تو آپ لوگ اٹھا کے ادھر ادھر کر رہے ہیں بات، وہ سند ضعیف ہے، وہ مدلس ہے، وہ یہ ہے اور فلاں ہے اور یہ ہے. لیکن یہ باتیں تو ہر ایک کو سمجھ آتی ہیں. یہ باتیں تو ہر کسی کو سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میں تمام کے تمام اہل سنت کو کہتا ہوں، وہ مفتی، وہ مولوی جو ایسی باتیں کرو نفرت انگیز اور کوئی دلیل ان کے پاس نہ ہو، ان سے آپ دلیل کا تقاضا کریں. یقیناً ان کے تمام مفتی صرف یہ نہیں کہ کرنٹ ایشوز پر یہ لاجواب ہو جائیں گے اور کہیں گے ہمارے پاس کوئی ڈاکومنٹس کی شکل میں کوئی پروف نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ اپنے عقیدے میں بھی پھر آپ کو کھل کے بیان کریں گے کہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تب آپ کو حقیقت کا اندازہ ہو جائے گا، تب آپ کو حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی. آپ نے چونکہ پوچھا نہیں ہے، آپ نے ان سے دلیل کا تقاضا نہیں کیا ہے، اس لیے یہ لوگ آپ کو جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں. اس لیے یہ لوگ آپ کے دلوں میں ہماری نسبت نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.